اور صحابہ کا طرز عمل دیکھیں. اختلاف میں نے آپ کو پہلے کہا تھا پیدا ہو جانا کوئی چمبے کی بات. حضرت عمر نے منادی کرائی. حضرت عمر کے پاس ایک مقدمہ آیا اور حضرت عمر نے منادی کروا دی. بسم اللہ. کہ فلاں عورت نے زنا کیا ہے, اس کو رجم کر دیا جائے. حضرت عمر یہ منادی کروا رہے ہیں اور ساتھ ہی جو منادی کرنے والا یہ لفظ کہہ رہا ہے وہ جو دیوانی عورت ہے, وہ جو پگلی عورت ہے, اس نے زنا کر لیا, فلاں جگہ اکٹھے ہو جاؤ, اس کی سنسار کے اوپر گواہ بن جاؤ. حضرت علی یہ جملہ سن رہے ہیں اور تیزی سے دوڑتے ہوئے حضرت عمر کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. اے عمر, یہ اعلان آپ نے کروایا؟ جی ہاں میں نے کروایا. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنی؟ کون سی علی؟ رفع القلم عن ثلاثۃ, 3 لوگوں کے اوپر سے قلم کو اٹھا لیا جاتا ہے. عن النائم حتی یستیقظ, سوئے ہوئے شخص سے جب تک وہ جاگ جائے. عن الصبی حتی یحتلم, ایک نابالغ بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے. عن المجنون حتی یعقل, وہ پاگل جب تک اس کے ہوش و حواس ٹھیک نہ ہو جائیں یا وہ تندرست نہ ہو جائے. ہاں ہاں علی, یہ حدیث تو میں نے بھی سنی ہے. کہا پھر یہ اعلان کیسا؟ ساتھ اعلان ہو رہا ہے وہ پگلی اور دیوانی اور مجنون عورت ہے, اور ساتھ آپ اعلان کر رہے ہیں اس کو رجم کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 3 افراد کے اوپر قلم حرکت میں نہیں آتا جب تک انسان سویا ہوا ہو, جب تک بچہ ہو اور جب تک پاگل ہو. حضرت عمر اسی وقت ہر کاروں کو دوڑاتے ہیں, روک دیا جائے, روک دیا جائے. پہلے عمر نے آرڈیننس جاری کیا تھا اس کو سنسار کرنے کا. عمر کو علی نے ایک حدیث یاد کروا دی ہے. اب عمر کا آرڈیننس یہ ہے کہ عمر کے فیصلے کو معطل کر دیا جائے, رسول اللہ کی حدیث کو نافذ کر دیا جائے. یہ کوئی اچنبے کی راکٹ سائنس ہے؟ اور اسی سے ملتا جلتا پہلے بھی آپ کے سامنے واقعہ رکھ چکا. حضرت عثمان کے دور میں بھی یہ واقعہ پیش آیا. ایک شخص کو اطلاع ملی اس کے گھر بچہ پیدا ہو گیا. وہ بچہ دیکھنے کی بجائے حضرت عثمان کی بارگاہ میں آ گیا اور حضرت عثمان کو آ کے کہنے لگا میری شادی کو ابھی 6 ماہ گزرے ہیں اور میرے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا, اور اثر سے معلوم ہوتا ہے ابھی بچہ اس نے دیکھا نہیں تھا. حضرت عثمان نے غور و فکر کیا, اور عرب کا جو کلچر تھا اس کے اندر 6 ماہ کی عمر میں 6 ماہ کی پریگننسی کے بعد جب بھی کوئی صحت مند بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو حرام کا بچہ مانا جاتا تھا, کہ ممکن نہیں ہے. اس واقعے سے قبل حضرت عثمان نے سابقہ واقعات کا جائزہ لیا, طریق کا, قرآن اور حدیث کا, اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ بچہ حرام کا ہے. فَأَمَرَ بِهَا أَن تُرْجَمَ, حکم دیا اس عورت کو بھی رجم کر دیا جائے. منادی دی جا رہی ہے, عورت رجم کی جا رہی ہے. یہ ایک مسلمانوں کا شعار ہے کہ جب کوئی اسلامی حد نافذ ہو تو لوگ بھی اکٹھے ہوں اس کو دیکھنے کے لیے تاکہ عبرت ہو. منادی سنتے ہوئے لوگ بازار بند کر کے جہاں پہ سنسار کیا جانا وہاں اکٹھے ہو رہے ہیں. ایک نوجوان وہاں پہ جانے کی بجائے دربار کی طرف چل رہا ہے, اور اس نوجوان کا نام کیا؟ سیدنا علی رضی اللہ. حضرت عثمان کے دربار میں پہنچ گئے. اے عثمان, آپ نے ابھی یہ حکم جاری کیا کہ 6 ماہ کا بچہ پیدا ہوا ہے اور اس عورت کو حرام کا بچہ سمجھ کے رجم کر دیا جائے گا؟ جی ہاں. اے عثمان, 6 ماہ کا بچہ تو قرآن پاک میں موجود ہے. عثمان نے آگے سے یہ کہا میرے تو بڑا حافظ ہے, میرے تو بوتا پڑھ لیا ہی. اے علی, 6 ماہ کا بچہ قرآن پاک میں موجود ہے؟ جی ہاں. اے علی, کہاں پہ موجود ہے؟ کہاں پڑھیے قرآن پاک کو. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا, حمل اور مدت رضاعت 30 ماہ ہوگی. اے علی, یہ تو 30 ماہ ہے, 6 ماہ کہاں سے نکلے؟ کہا دوسرے مقام سے پڑھیے. کہا کون سے مقام سے؟ کہا وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَ. جو بندہ چاہتا ہے کہ مدت رضاعت پوری کر دی جائے تو وہ 2 سال بچے کو دودھ پلائے. علی, یہاں 2 سال کا ذکر ہے. کہا 2 سال کو 30 ماہ سے نکال دیجئے, کتنے بچتے ہیں؟ کہا 6 ماہ. کہا روکو روکو, ضد پہ اڑ گئے, ضد پہ اڑ گئے کہ تو میرے سے بڑا عالم ہے,
یا صحابہ کے دو گروہ بن گئے، آدھے علی کی مان لیں، آدھی عثمان کی مان لیں، حق ایک ہے باطل ایک ہے۔ 99% مسئلے ایک حق ہے ایک باطل ہے، 1% نصوص ایسی ہیں جہاں سے دو مطلب نکلتے ہیں، لیکن انہی کو بنیاد بنا کے یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، تو بھی ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک ہوں، سب ٹھیک ہے، تو دین کا یہ مذاق ہے، دین کا یہ مذاق ہے۔ بھاگو، روکو، اگر اس کو رجم کر دیا گیا تو عثمان اپنے رب کو کیا منہ دکھائے گا؟ لوگ دوڑے، ہرکارے گئے، اور عجیب بات یہ ہے کہ جس وقت ہرکارے وہاں پہ پہنچے اس عورت کو دفن کر دیا گیا تھا اور اس کا صرف سر باہر تھا، پاس سگی بہن کھڑی زارو کتار رو رہی ہے، ہائے 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 ہائے، آہو بکا کی کیفیت ہے، اور جس کو رجم کیا جا رہا ہے وہ مسکرا رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے لا تحزنی ولا تبکی، نہ تو غم کر اور نہ تو رو، فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما مسنی الرجل قط غیر، اللہ کی قسم برائی کرنا تو دور کی بات ہے، میرے خامند کے علاوہ مجھے کسی نے چھوا تک نہیں ہے۔ عجیب الفاظ ہے، سنسار ہوتی بھی یہ الفاظ ہر کارے سن رہے ہیں، فوراً اس کو باہر نکالا، کہا یہ سچی ہے، یہ سچ بول رہی ہے۔ اور باپ جو مقدمہ لے کے عثمان کی عدالت میں گیا ہوا تھا، اس کو اس وقت بچہ دیکھا تو بچے کی شکل دیکھ کے کہتا ہے اللہ کی قسم یہ تو میرا ہی ہے۔ اور الفاظ یہ ہیں اثر کے کہ جس طرح انڈے پرندے کے ایک گھونسلے میں وہ فرق کرنا مشکل ہوتا ہے، اس طرح بیٹا باپ سے اتنا مشابہ تھا۔ 6 ماہ کا بچہ اس سے قبل حرام کا مانا جاتا تھا۔ صحت مند بچہ عرب معاشرے میں 6 ماہی پیدا ہوتا تھا تو حرام کا سمجھا جاتا تھا۔ اس واقعے کے بعد عرب کا کلچر تبدیل ہو گیا، اور یہ استدلال قرآن سے کیا گیا، اور صحابہ نے ضد نہیں کی، اڑے نہیں، مان لیا۔ آج بھی الحمدللہ اس کے بعد اب تو میڈیکل سائنس، یہ بات تندرست بچے کی، اب تو میڈیکل سائنس کے اندر 5 ماہ بچہ بھی کمزور اور مریض پیدا ہو جائے تو اس کو 1-2 ماہ کوئی وینٹیلیٹر وغیرہ ہوتا ہے اس کے اندر رکھتے ہیں اور وہ بھی صحت مند ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے صحت مند بچے کے پیدا ہونے کی۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔